آج 10 ربیع الاول دوسری دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 ربیع الاول دوسری دولت والی جمعرات کا ایک ایسا بابرکت دن ہے، ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، علماء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق، مال، دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا جسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اللہ والے محرم کے مہینے کا استقبال کرتے ہیں، اور 10 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، اور نیا چاند نکلتے ہی نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہر انسان کا نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے تیسرے مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج 10 ربیع الاول دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ گھر میں دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، جس گھر میں بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل ناامید اور مایوس ہو چکا ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں اور اعمال پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابی کا آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ میں کبھی کسی تمیز مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ یہ انسان، یہ اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ ہی بیماریاں ہو، نہ ہی پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑی میں لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ خدارا آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ انتہائی بابرکت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو بندہ بھی ان خاص قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل یقین اور ایمان رکھتے ہوئے پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجت، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آج کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق، مال و دولت اللہ کو
اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج 10 ربیع الاول جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف سے بہت سے اعمال آپ کے ہمارے ڈیلی بیسس کی بنیاد پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آپ عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی 10 تاریخ جمعرات کا دن، آپ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تمام درودوں میں سے درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم ہی کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی کو پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد خاص کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مقام میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں کہ اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہاں نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ اور غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کے مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی مکمل نہیں ہو سکتی، آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، تو اب آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کرنا ہے، پورا دھیان اور توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی آرام سے بڑے سکون سے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اور آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگیں گے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کس سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا،
اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ رزق آپ کے گھر کا دروازہ توڑ کر آئے گا۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق اور دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دے گا۔ غربت سے اور تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی ہے۔ بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ رب الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا یہ گھڑیاں ضائع مت کرنا۔ آج اگر رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ کریم اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اس لیے آپ نے یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کو وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب کریم کے سامنے 11 حاجت کی نیت کر کے بھی بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لے تو آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے من کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرعی عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یہ صورت آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑ دے گی، نظر بد ختم کرے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کی نصیبوں کو کھولے گی، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، اور جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، یہ صورت ان تمام چیزوں کو ختم کر دے گی۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورۃ کوثر کو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں گے تو آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورۃ کوثر پڑھ رہے ہوں تو آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جسے 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے اور آپ کے گھر میں پریشانیاں فاقے ہیں، اس صورت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اور بتائے گئے طریقے تعداد میں پڑھ لے تو آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے،
تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب آپ عمل مکمل کریں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے اپنے تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام پریشانیاں، مشکلات اور رزق کی تنگی کو دور فرما دے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال خوب و وافر مقدر میں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام کا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمد ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔